بالکل میں آپ سے 100% اگری کرتی ہوں کہ ہسبینڈ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ بائی پولر لوگ ان کے ساتھ کیا چیلنجز ہوتے ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر کورسز کر سکتے ہیں تو ضرور کر دیں۔ یہ ہسبینڈ کی سائڈ کا ایسپیکٹ ہو گیا۔ وائف کو میں یہ کہوں گی ویری ریسپیکٹفلی کہ اگر آپ کو پتا ہے کوئی پراپر آپ کے پاس پروفیشنل ڈائگنوسس ہے کہ آپ کو بائی پولر ہے، دین میک شیور کہ آپ تھراپی لے رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے سامنے والا جتنا بھی اچھا ہونا، سامنے والا دنیا کا اچھا ترین انسان ہونا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ایموشنل انرجی ہے نا، اس کا ایک محدود ذخیرہ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ سناتی جاتی ہیں، وہ سنتا جاتا ہے، سنتا جاتا ہے، سنتا جاتا ہے، دیر کمز اے پوائنٹ کہ اس کا وہ ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ ذخیرہ جب اس کا ختم ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ کہتا ہے مجھے سونے، وہ سامنے والا بھی انسان ہے نا، وہ کہتے ہیں مجھے سونے دو، مجھے آفس جانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ اسی لیے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر کوئی پیتھولوجی، کوئی نفسیاتی چیلنج آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے تو اس کا علاج کرائیے، ٹھیک؟ ورنہ سامنے والا آپ کی بات سن کے ہیلدی ریلیشن شپ ہم کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہسبینڈ کے سامنے جا کے کبھی روئیں نہ یا ان کو دل کا حال نہ بتائیں۔ ہیلدی ریلیشن شپ یہ ہوتا ہے سائیکولوجیکلی اسپیکنگ کہ کبھی میں دکھی ہوں تو میں اپنے میاں کے پاس جا کے روں گی، وہ مجھے تسلی تشفی دیں گے، کبھی وہ دکھی ہے تو وہ میرے پاس آئیں گے، وہ مجھے تسلی تشفی دیں گے۔ یہ مطلب یہ ایک طرح سے چلتا رہے گا، اور یہ ہیلدی ڈیپینڈنس ہے۔ انہیلدی ڈیپینڈنس کیا ہو جاتی ہے؟ مجھے ڈپریشن ہے، میں صرف اپنے میاں کے پاس جاتی ہوں، وینٹ آؤٹ کرتی ہوں، روتی ہوں، اور بیچارے وہ مجھے تسلی دیتے رہتے ہیں، اور یہ چلے جا رہے سال در سال چلے جا رہے، تو دیر کمز اے پوائنٹ کہ اس بیچارے کی بس ہو جاتی ہے۔ تو اپنا پراپر علاج کروانا، اس پہ اسپینڈ کرنا، اپنی بیماری کو خود سمجھنا، اور اس سے چھٹکارا پانے کی، شفا یاب ہونے کی کوشش کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اچھا، اور بھی کویشچن آ رہا ہے کہ ریئیکشن کا کنٹرول ممکن نہیں رہتا، جیسا کہ موڈ پر کتنا آنا چاہیے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیس پر آتا تھا، تو اس کا کتنے موڈ پر رہنا نارمل ہوگا؟ یعنی آپ مطلب یہ نا کہ موڈ خراب جیسے ہم کہتے ہیں نا، اب دیکھیں اگر آپ سارا دن منہ بنا کے پھر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شکل پہ تو تاثرات آ جاتے تھے، تو میرا بھی وہی حال ہے، تو یہ تو وہ نہیں ہوگا نا، وہ تو ایک شارٹ ٹائم کے لیے انسان ہے، ہمیں کوئی چیز بری بھی لگ سکتی ہے، کوئی چیز ہمیں برداشت نہیں ہو رہی، یعنی کہ ٹالرنس اور برداشت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو چیز آپ سے نہیں برداشت ہو رہی، آپ اپنے اندر کیپیسٹی بلڈ کریں کہ اس کو تھوڑا سا اکوموڈیٹ کر سکیں، تھوڑی سی سپیس دے سکیں، اور یہ سوچیں کہ میری بھی بہت سی باتیں جو ہیں وہ برداشت کے قابل نہیں ہوں گی، لیکن میرا اسپاؤس جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے تو مجھے بھی برداشت کر لینا چاہیے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پہ جو کیفیت آتی تھی نا، وہ بڑی فلیٹنگ، بڑی ٹرانزینٹ، بڑی مختصر سی ہوتی تھی، تو اس سے ہم انسپریشن لے کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پورا دن میں جو ہے نا سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنا موڈ خراب رکھوں گی، اور میرے چہرے پہ جو ہے نا وہ، ہاں آپ انسان ہیں، نو بڈی سیئنگ کہ آپ کے چہرے پر بھی کچھ ایسا نہ آیا، دس از دا پوائنٹ کہ وہ ٹرانزینٹ سی ہوتی تھی، اگر اتنی مختصر سی آپ کے چہرے پہ بھی آ سکتی ہے تو دیٹس فائن، وی آر ہیومن بینگز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ یہ کہہ رہی ہیں ساس کے ساتھ ان کو پرابلم ہوتی ہے، اور جب تک ہسبینڈ ان کے ساتھ اچھی طرح رہتے ہیں تو وہ ساس سے بھی اچھی رہتی ہیں، نہیں تو ان کی برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ساس بہو کا کیا کریں؟ تو الگ سیشن ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے، ورنہ وہ پورا سیشن انہی کی نظر ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ساس کے لیے تو خیر وہی بات ہے کہ یہ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ اپنے بیٹے کو شیئر کرنا، حالانکہ وہ شیئر کرنے کے لیے ہی ایک اور خاتون کو لاتی ہیں، لیکن دونوں طرف جو ہے نا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ برابری پہ آ جاتے ہیں، جبکہ یہ رشتہ برابری کا نہیں ہے۔ ساس کا اپنی جگہ رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ، بیوی جو ہے اس کا ایک اپنا الگ رشتہ ہے، صرف ہم اس رشتے کی نزاکت کو سمجھ لیں تو شاید مسائل جو ہیں وہ جلدی حل ہو جائیں۔ اچھا جی، ایک اور 11 سوال۔ My husband is emotional abuser and he knows well he has bad nature. I tolerate it but cry a lot in patience process. My health deteriorates. How can I practice patience without losing health؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں کہ تھوڑا سا ایک وہ ٹاکسک ایلیمنٹ جو ہے نظر آ رہا ہے، جہاں پہ تھوڑی سی باؤنڈری سیٹنگ بھی کرنی پڑے گی، اور اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جب کوئی انسان آپ کو برداشت کی لمٹ کو آزما رہا ہے، یا آپ خود فیل کر رہے ہیں کہ بس میری بس ہو رہی ہے، تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ میرے پاس تو یوزلی ویسے ایک فارمولا ہوتا ہے، اور وہ میں کہتی ہوں کہ اپنی سیلف کیئر کو
10-20% بڑھا دیں. جتنی مشکل سچویشن ہے آپ کا ٹریننگ پیریڈ جو ہے اس میں بڑھ جاتا ہے, اور آپ کو راستے نہیں نظر آتے جب تک آپ اپنی سیلف کیئر بڑھاتے ہیں. سیلف کیئر میں آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی آتی ہے, نیند بھی آتی ہے, آپ کی دعائیں زیادہ آتی ہیں, نمازیں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ سے تعلق آتا ہے, اسپریچول ہیلتھ بھی آپ کی آتی ہے. وہ جتنا آپ پیکج بڑھائیں گے اتنی آپ کے انرجی زیادہ آ جائے گی کہ آپ ڈیفیکلٹ سچویشن سے ڈیل کر سکیں. لیکن یہ کہ ایموشنل ابیوزر کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے؟ ہاں جی، میں ایگزیکٹلی یہی سوچ رہی تھی کہ سب سے پہلے ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ ہم ایموشنل ابیوزر کس کو رہے ہیں. کیا وہ واقعی اتنی سیویریٹی اس میں ہے کہ وہ نارسسزم کے ڈومین میں آتا ہے؟ تو اس سوال کا ایک مطلب تسلی بخش جواب دینے کے لیے یہ ایک کمیونیکیشن ہونی بہت ضروری ہے کہ آپ کس چیز کو ایموشنل ابیوز کہہ رہے ہیں. مطلب آج آئی ایم ریئلی سوری بٹ سنس آئی ایم ان تھراپی آئی کین ٹیل یو کہ ہمارے پاس اتنی ایکسٹریمز موجود ہیں نا کہ مطلب لٹرلی میرے پاس ایسی بچیاں آئی ہیں جو کہ میرے ہسبینڈ ویکینڈ پہ گئے ہوئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرنے, and he doesn't even send me a text saying that he is missing me and all of that. What kind of emotional abuse it is. I have been waiting for him the entire weekend. اب دیکھیے وہ ایموشنل ابیوز تو نہیں ہے نا, یہ تو بہت ہی ایکسٹریم اسپیکٹرم ہے. اور دوسری سائڈ پہ مطلب جینوینلی وہ ایموشنل ابیوزر ہے ٹو اے سینس کہ آپ کو لٹرلی وہ آپ کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں, یا جتنا بھی نارسسزم کے اسپیکٹرم میں جو چیزیں آتی ہیں. تو یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنی کی, اور جس طرح پہ ڈاکٹر کمل نے آپ کو سجیسٹ کیا کہ سیلف کیئر بہت ضروری ہے. اور دیکھیے دوسرا نا, اگر آپ ایسی واقعی سچویشن میں اسٹک ہیں, آپ زندگی کا کوئی مقصد ڈھونڈ لیں جو مقصد آپ کی ذات سے بڑا ہو. ٹھیک, یوسف علیہ السلام جیل میں بند تھے, جیل میں وہ کیا کر سکتے تھے؟ ٹھیک, کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. کتنی لمیٹڈ ان کی مطلب اپروچ, کتنی لمیٹڈ ہر چیز ہو گئی تھی, لیکن وہ جیل میں بیٹھ کے جو کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, ڈریم انٹرپریٹ کرتے تھے, تسلیاں دیتے تھے لوگوں کو. اسی طرح ہمارا بڑا ایک میرا فیوریٹ پچھلی صدی کا سائیکالوجسٹ, ایکچولی وہ سائیکائٹرسٹ تھا, وکٹر فرینکل. اس کو یہ یہودیوں نے, جوز نے پکڑ کے کنسنٹریشن کیمپ میں بند کر دیا تھا. آپ کو اگر کوئی جیل میں بند کر دے یا آپ کے گھر کے کمرے میں بند کر دے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اس میں بھی ان لوگوں نے دیکھا کہ اچھا یہ میں اتنی مشکل سچویشن میں, چلو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, میں لوگوں کو جینے کی ایک امید دے سکتا ہوں, میں ڈاکٹر ہوں تو چلو کھانسی نزلہ زکام بخار کا کچھ علاج کر سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی زندگی اس طرح سے تھوڑی سی مطلب آپ کو اس چیلنج میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ پھنس گئے ہیں کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے, تو دیکھیے آپ ان چیزوں پہ فوکس کیجیے جو آپ کر سکتے ہیں. آپ دنیا میں اسٹل بہت سارا ڈفرینس لا سکتے ہیں, وہ آپ کیسے لا سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں, انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مجھے لگتا ہے جیسے عقیدۃ الواسطیہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ امام قیم ابن الجوزی نے جیل میں ہی لکھی تھی. اسی طرح ہمیں کتنے اسکالرس کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جیل میں رہ کے یا جہاں پہ لائف ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوئی انہوں نے کوئی کنسٹرکٹیو کام ہی کیا. ہم نا اسی لوپ میں چلے جاتے ہیں. اچھا, اس میں مجھے ایک اور بہت بڑا فیکٹر لگتا ہے, یہ جو ہم نے آج کل کی بہت سی فینسی ٹرم سیکھ لی ہیں نا, کہ ہر دوسرے شخص کو کہہ دینا یہ ٹاکسک ہے, یہ ابیوزر ہے, یہ نارسسسٹ ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا لیبلز لگا دیتے ہیں. یعنی کسی ایکسپرٹ نے تو دیکھا نہیں, انہوں نے کچھ کہا نہیں, اور پھر ہم نے نا وہی والی ٹرمز جب ہم کسی ایکسپرٹ کے پاس بھی چلے جائیں تو ہم ہسٹری اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں کہ دوسرے انسان کو پتہ چلے کہ یہ فلاں شخص جو ہے نا یہ ہے ویسا, بیکاز میں نے 6 آرٹیکلز میں سے وہ سائنز اینڈ سمٹمز نکال لیے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کے دور کا. I couldn't agree more میم, بلکہ آپ سے کل بھی جو بات ہو رہی تھی, اصل میں ویسٹرن سائیکالوجی, میں خود سائیکالوجسٹ ہوں لیکن میں انتہائی شدید کرٹیکل ہوں ویسٹرن سائیکالوجی کے. وہ جتنی ٹرمز میں ہمیں الجھا رہی ہے نا, جتنی ٹرمینالوجیز ایجاد کی جا رہی ہے, کو ڈیپینڈنس, نارسسزم, ٹاکسسٹی, ان کا پیچھے مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ بس انسان کو انسان سے توڑ دو, انسان کو انسان سے علیحدہ کر دو, جتنی انڈیویجولائزیشن ہو سکتی ہے, انسان اکیلا ہو سکتا ہے اس کو اکیلا کر دو. کیوں کہ جب ہم بالکل اکیلے ہو جائیں گے یہ لونلینس کا پینڈیمک پھیل جائے گا, ہمیں ساری نفسیاتی بیماریاں لگیں گی, اور جتنی نفسیاتی بیماریاں لگیں گی ہم اتنی دوائیاں کھائیں گے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو بہت فائدہ ہوگا, ان کی مینٹل ہیلتھ انڈسٹری کو بہت فائدہ ہوگا, اور اوور آل جو ہے نا کیپٹلسٹ سوسائٹی کو فائدہ ہوگا. تو ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ٹائم میں رہتے ہیں جب ہمیں رشتوں کو بچانے کی ضرورت ہے, فیملی اسٹرکچر کو بچانے کی ضرورت ہے. تو آئی ہوپ دس میک سم سینس. بالکل, ایبسولوٹلی اٹ ڈز. اور یہ اب یہاں پہ سوال ایک آ رہا ہے کہ صبر اور برداشت میں کیا فرق ہوگا. صبر جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو
جو اسلامک پرسپیکٹو سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ اس میں نیکیوں کو کرتے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ برائیاں جو ہیں ان سے اپنے آپ کو لگاتار روکتے جائیں، جو مرضی سرکمسٹانسز ہوں، اور اپنا ایموشنل کنٹرول جو ہے اس کو لوز نہ کریں. یہ 3 کوالٹیز جب ہوتی ہیں تو یہ صبر ہوتا ہے. اور برداشت یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مزاج سے ہٹ کر اگر کچھ کام ہو رہا ہے تو ہم دوسرے انسان کو تھوڑی سپیس دے دیں. یعنی وہ بائی پرنسپل غلط کام نہیں ہے، لیکن بس مجھے وہ چیز اوفینڈ کرتی ہے. آپ دیکھیں ہسبینڈ وائف تو کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تم نے یہ کیوں پہن لیا، تم نے یہ کیوں کر لیا، اور یہاں کیوں کھڑے ہو تو یہاں کیوں بیٹھے ہو. یہ وہ بات ہوتی ہے کہ بھئی دوسرے کو آپ تھوڑی سی سپیس دے دیں اگر آپ کے مزاج کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے. مجھے جب اپنے آپ کو تسلی دینی ہوتی ہے تو میں اپنے آپ کو صرف یہی کہتی ہوں کہ بہت ساری میری ایسی چیزیں ہوں گی جو میرے میاں بھی جو ہے نا اس پہ صبر کیا ہوا ہوگا میرے میاں نے، مطلب بہت ساری ان کو میری چیزیں، لیکن ہم یہ نہیں ہم دیکھتے ہیں انہیں کی وہی تکیہ تولیہ گیلا جو ہے نا وہ بستر پہ پھینک دیتے ہیں، وہی ہر وقت موبائل پہ گیمز کھیلتے رہتے ہیں، وہی موویز دیکھتے رہتے ہیں. تو میں صبر کر رہی ہوں، بہت ساری ہماری چیزوں پہ انہوں نے بھی صبر کیا ہوگا. ہو سکتا ہے وہ اتنا ایلوکوینٹلی یا اتنا آرٹیکولیٹ نہ کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو. اور یہ کامنٹ لکھ رہی تھی بلکہ چیٹ باکس میں پڑھ رہی تھی ویسٹرن سائیکالوجی. یہ چیز جو ہے نا مجھے نہیں پتا آپ سے دوبارہ بات کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں، میں آپ کو کہتی جاؤں کہ اگر آپ ویسٹرن سائیکالوجی کو فالو کرتے ہیں تو دیکھیے اس لینس کے ساتھ فالو کریں کہ وہ بہت ہی منظم قسم کی ایفرٹ لگا رہے ہیں ہم لوگوں کو توڑنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور بہت بڑے بڑے سائیکالوجسٹ جن کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہیں، جن سے انسٹاگرام کی اتنی بہترین فالوئنگ ہے، وہ آپ کے ذہن میں انڈیل رہی ہیں یہ چیزیں کہ آپ کی اماں ٹاکسک، آپ کی ساس ٹاکسک، آپ باؤنڈریز کیسے کریٹ کریں، آپ منہ پہ بول دیں. آپ نے ایسا نہیں کرنا، ٹھیک. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ بھئی یہ مجھے غلط سکھا رہی ہے، میں نے رشتوں کو بچانا ہے، چاہے وہ میری اماں ہو یا میرے میاں کی اماں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیے ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتی ہوں. آپ کبھی پریشان ہیں، دکھی ہیں، آپ کو پتا ہے یہ میں اپنی نا ساس کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتی، یہ میں اپنی اماں کے ساتھ بھی نہیں شیئر کر سکتی، لیکن آپ جاتی ہوں ان کے پاس، لیٹ جاتی ہوں، پیار سے شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے نا، تو بھی آپ کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے. آپ کہتی ہیں اچھا یہ میرا ورک پلیس ایشو ہے، میں تو اپنی اماں کو بتا ہی نہیں سکتی، نہ ان کو سمجھ آئے گی نہ کچھ. یا میں اگر اپنی ساس کو کہوں گی تو میری ساس مجھے کہیں گی چھوڑو نوکری، کیا ضرورت ہے تمہیں کرنے کی. اگر آپ ان کے پاس جا کے لیٹ بھی جاتی ہے نا، پیار سے ذرا آپ کو کہہ دیتی ہیں کیا ہوا بیٹا، چلو اچھا میں چائے بنا دیتی ہوں، سم تھنگ لائک دیٹ. ایون دیٹ از تھراپیوٹک، ایون دیٹ از تھراپیوٹک. اینڈ ناؤ جسٹ امیجن کہ ہم جتنا نیوکلیئر جتنا ٹوٹتے جائیں گے. اب مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے، اب میرے پاس تو وہ اماں بھی نہیں ہے جو شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، وہ بیچاری سانس بھی نہیں ہے. آئی ریمبر بہت عرصے پہلے میں نے نئی پریکٹس شروع کی تھی، تو دیر واز لیڈی فرام دی UK، وہ آئی، وہ مجھے کہتی ہے میں اتنی اکیلی ہوں، میرا دل کرتا ہے میری سانس ہوتی تو میں لڑ ہی لیتی ہوں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو آپ نے ٹوٹنا نہ توڑیں نہ ٹوٹنے دیں. یہ کرٹیکل ہو کے ویسٹرن سائیکالوجی کو دیکھیے آپ، اور بالکل آنکھیں بند کر کے وہ جو دے رہے ہیں وہ نہ لے لیں پلیز. اچھا، یہ زیادہ تر جو کویشچنز میں بھی پڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ میں آپ کی بات بھی سن رہی تھی، اس میں اسی قسم کی باتیں آ رہی ہیں کہ چیخنا، چلانا، اور ایک دوسرے کو وربلی کچھ بول دینا، یا وہ جیسے کہتے ہیں پیسیو اگریسو ہو جانا، بالکل چپ ہو جانا، بات ہی نہ کرنا، اور دوسرا انسان ایک ٹارچر اور ٹورمنٹ میں چلا گیا ہے. یعنی اگر ہم اوور آل ایک پکچر دیکھ لیں کہ آپ کے اپنے ساتھی سے، اپنے اسپاؤس کے ساتھ کوئی مشکلات چل رہی ہیں اور آپ برداشت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم بیمار کیوں ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے، بلکہ اس شخص سے زیادہ ہم مشکل میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسے کلائنٹ آتے ہیں تو آپ انہیں کیا بتاتی ہیں کہ بھی برداشت کی کیا لمٹ ہوگی، اور کب تک آپ نے کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ہیلدی کیسے رکھنا ہے؟ یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے پیسیو اگریسو ہو جانے کی. پیسیو اگریسو ہم ہوتے کب ہیں؟ جب ہمیں اپنے ایموشنز کو چینل کرنا آتا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ برا کہا، میں صبر کیسے کروں گی، میں چپ ہو جاؤں گی. لیکن میں وہی بات ہے نا کہ نیگیٹیوٹی ایمٹ کرتی رہوں گی اپنی باڈی سے غصہ. دیکھیے 2-4 چیزیں سیکھ لیں کہ اپنی ایموشنز کو چینل کیسے کرنا ہے. مجھے میاں نے کچھ بولا، مجھے اچھا نہیں لگا، مجھے 4 لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیا. ہسبینڈ کی وہ عجیب و غریب جوکس کرنے کی بھی عادت ہوتی ہے. پھر آپ کو 10-12 سال بعد تو ہم لوگ ویسے ہی عادی ہو جاتے ہیں، لیکن شروع میں وہ بہت برا لگتا ہے، وہ سیکنڈ وائف کے جوکس، اور وہ ہمارے ویٹ پہ جو جوکس کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. غصہ آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، ہم سب کو آتا ہے. تھوڑی سی یہ چیزیں سیکھ لیں کہ ہم ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پیٹرن بریک کرنے کے لیے آپ گہرے لمبے سانس لیتے ہیں. گوگل کر کے دیکھ لیں، آپ کو بہت طریقے مل جائیں گے. سب سے افیکٹو طریقہ ہے اپنے جو ہے
ہائٹنڈ ایموشنل اسٹیٹ کو کنٹین کرنے کا. ٹھیک ہے, بہت شدید غصہ آ رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے ڈیپ بریدنگ کر لیں, آپ دیکھیے تھوڑا سا اس کا پرسنٹیج کم ہو جائے گا. ٹھیک, پھر جو ہمارے دین نے ہمیں طریقے سکھائے ہیں, باہر نکل جائیں, پانی پی لیں, اٹھیں تو کھڑے میں تو چلنا لگیں, بیٹھے میں تو کھڑے ہو جائیں. یہ جو پیٹرن بریک کرنے کی اسٹریٹجی, اگر آپ پورا دن پیسو اگریسو رہتے ہیں نا, تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے پیٹرن بریک نہیں کیا. تو آپ پیٹرن بریک کرنا سیکھیں تاکہ پھر آپ اپنے لاجیکل مائنڈ میں جائیں, اور دین یو کین ہولڈ اے کانورسیشن ود یور ہسبینڈ. اچھا آپ نے یہ کہا, یہ مناسب نہیں تھا, مجھے نہیں صحیح لگا, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک, اچھا دیکھیے لمٹس ہماری کیا ہیں. یہ لمٹس نا کوئی ایک ڈیفائنڈ کوئی ڈایامیٹر اور ریڈیس نہیں ہے اس کا. اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ انسانوں کو ڈفرینٹ کیپیسٹی دی ہے. ٹھیک ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, وہ جو شروع میں ہماری بہن نے بھی آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ڈفرینٹ کیپیسٹی دی ہے, اور اسی کیپیسٹی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اس سچویشن میں رکھتے ہیں. آپ جب یہ کہہ رہے ہیں نا میری بس ہو گئی ہے مجھ سے سمجھ, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ٹولز اور وہ جو طریقہ کار وہ سب جو دیے تھے وہ سب میں آزما چکی ہوں. یا میں بس وہی پیسو ٹالرنس والی بات ہے کہ پیسولی میں سمجھ رہی ہوں کہ میں بہت پیشنٹ ہوں. آپ نے کچھ ایکٹیولی کیا بھی اس سچویشن کے بارے میں؟ آپ کے ہسبینڈ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھی نارسسسٹ تھے, کوئی ابیوزر تھے, کبھی ان کو پیار سے کہا کہ چلیے کسی تھیراپی میں چلیں, کوشش کی کہ کسی بڑے سے ان کو کانورسیشن میں لائیں, کسی مینٹور کے پاس لے جائیں, کسی لیکچر میں لے جائیں. اگر یہ ساری کوششیں کر چکے ہیں جو ہیومنلی پاسبل ہے تو ٹھیک ہے, پھر اگلے اسٹیپ کی طرف دیکھ لیجیے آگے کیا کیا جا سکتا ہے. ادروائز بہت جلدی یہ فیصلہ کر لینا کہ میں نے سب کر لیا ہے, میں نے ان کو جتنا پاسبل تھا میں نے کر لیا, اب میں نے جو ہے نا اگلے اسٹیپ کی طرف جانا, یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی. تو یہ دیکھ لیں کہ جتنے آپشنز اویلیبل ہیں ان کو ٹرائی کر لیجیے, اور پھر کسی ایکسٹریم فیصلے یا اس کی طرف جائیے. جو کسی نے یہ سوال کیا ہوا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہسبینڈ وائف میں کوئی بات ہو جاتی ہے, اونچ نیچ ہو جاتی ہے, تو ٹالریٹ کرتے ہوئے جو خاتون ہیں ان کو مائگرین ہو جاتا ہے, یا وہ اسٹریس دیٹ لیڈس ٹو اسٹریس, تو اس سچویشن سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ ایکچولی بات یہ ہوتی ہے نا, جو ہم شروع سے ابھی بات کر رہے ہیں کہ برداشت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے, پیسو پروسیس نہیں ہے. برداشت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا کہ مجھے یہ چیز ٹھیک نہیں لگتی. اب ایک تو یہ کہ اس کو ٹھیک کرنے کی کتنی ضرورت ہے, اور اپنے پیراڈائم کو شفٹ کرنے کی کتنی ضرورت ہے, اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو ہیلدی فریم ورک میں رکھنے کے لیے مجھے اس وقت کیا ایفرٹس کرنی ہوں گی. تو جب تک ہم یہ کام نہ کریں تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ برداشت جو ہوتی ہے وہ ایک اسٹیگننٹ پروسیس ہو جاتا ہے. تو ہمیں بہتا ہوا پانی بننا ہے کہ ہم اگر ایک چیز مسئلہ کوئی ہے ادھر سے گزریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں اور اپنی لرننگ کو بڑھاتے چلے جائیں. تو مائگرین آپ کو اسی لیے ہوتی ہے کہ جی جو چیز بھی آپ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے, اب آپ اس کے لیے جو کرنے والے کام ہے وہ آپ نہیں کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے سٹریس بہت زیادہ اپنے اوپر لے رہے ہیں. تو آپ کو پہلے سٹریس مینجمنٹ کی طرف ساتھ ساتھ جانا ہے. میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جن کو بہت شوق ہے سیکھنے کا, سکھانے کا, اور ان کے ہسبینڈ کو بالکل شوق نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی لرننگ نہیں بند کی. ہاں, وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ویسی رہتی ہیں جیسے ان کا ہسبینڈ پسند کرتے ہیں, لیکن ادروائز وہ بکس پڑھتی ہیں, وہ لیکچرز اٹینڈ کرتی ہیں, وہ بہت سارا کمیونٹی ورک کرتی ہیں, تو وہ ہیلدی رہتی ہیں. اور کچھ خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ ویسے ہی ہسبینڈ کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ہر وقت لڑائی جھگڑے میں رہتے ہیں کہ جی ہماری کوئی مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. تو اس چیز کو وہ بڑا ایشو بناتے ہیں. جیسے سسٹر بیلا نے بہت رائٹلی کہا کہ ویسٹرن کلچرز کی جو ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں, پتہ نہیں ہم کون سی کمپیٹیبلٹی ڈھونڈتے ہیں اور کون سا وہ لائف سٹائل ڈھونڈتے ہیں ہسبینڈس کے ساتھ. اور جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے ماں باپ بھی دشمن نظر آتے ہیں, ہمیں اپنے اسپاؤزز بھی دشمن نظر آتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں ہمیں لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے. اور آج کل میں نے دیکھا ہے کہ جس کو بھی کہا جائے کہ تھوڑی سی لائن ڈرا کر لیں اور برداشت کر لیں, رہ لیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ میری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, نہیں تو مجھے کس چیز کی کمی ہے, میں اکیلی رہ لوں. میں نے یہاں تک مائنڈ سیٹ دیکھا ہے کہ مجھے یاد ہے جب میں ینگ تھی تو پیرنٹس کہتے تھے کہ پڑھنا لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے سوچ میں وسعت آتی ہے اور آپ پروڈکٹیو ہوتے ہیں. لیکن اب اکثر میں نے یہ بات سنی ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹی پڑھے کہ اگر اس پہ کوئی برا وقت آئے تو وہ خود کما سکے. تو میں کہتی ہوں کہ آپ نے پہلے سے یہ سوچ رکھ لی ہے کہ اس پہ کوئی برا وقت آنا ہے, اور تاکہ یہ کہ وہ پہلے سے ہی سوچے کہ اچھا جی دیر از اے بگ پاسبلٹی کہ میری لائف میں میرے ہسبینڈ کے ساتھ چیلنجز آنے ہیں اور پھر مجھے اپنی کمائی خود کرنی پڑنی ہے.
میں بس ریٹریٹ کروں گی، میم نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جب میم نے کہا نا کہ وہ ہم اس کو برے وقت کے لیے تیار کریں، جب آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ برے وقت کے لیے تیار کریں اور پڑھا بھی برے وقت کے لیے، اس کے سب کانشیس میں چلا جاتا ہے کہ میرے اوپر برا وقت آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اب پھر آگے زندگی بھی ایسی گزارتی ہے، اچھا میں پڑھ لوں کہ میرے اوپر اگر برا وقت آیا تو آپ کیوں ایسے، مطلب آپ اگر آپ نے فیوچر کے بارے میں کچھ سوچنا ہے تو اچھا کیوں نہ سوچیں ہم. ٹھیک اسی طرح مائیں جو ہے بیٹیوں کو ریس کر رہی ہوتی ہیں سسرال سے ڈرا ڈرا، سسرال جاؤ گی نا تو پتہ چلے گا تمہاری ساس تمہیں سیدھا کریں گی، ادھر برتن دھونے پڑے گی. تو آپ کی تو بڑے ہارملیس آپ کو لگتا ہے یہ جملے ہوتے ہیں، لیکن وہ بیٹی جو ہے نا وہ اتنی نیگیٹیوٹی، اور ہم اس کو نیورو ایسوسیشن کہتے ہیں سائیکالوجی کی زبان میں، کہ اتنی نیگیٹو نیورو ایسوسیشن وہ سسرال کے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہے کہ پھر وہ اگر بیچاری جاتی ہے اور سامنے والے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، ایوریج بھی ہوتے ہیں، تو اس کو اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، کیونکہ اماں نے وہ ڈرل کیا ہوا ہوتا ہے دماغ میں کہ سسرال کوئی بڑی نا جیسے کنسنٹریشن کیمپ ہے، اگر جاؤ گی تو تمہیں ایسا بہت برا ہوگا. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے ہسبینڈ کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں اور بہت سویئر نوعیت کے ہیں، اور آپ اس کی وجہ سے ایک بہت شدید ٹرامیٹک فیز سے گزرے، اور آپ کے اس کے ساتھ یو کیپ آن ڈسکسنگ ود ہیم کہ دس از ناٹ ٹالریبل فار یو، اور ہر دفعہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹھیک رہے گا، لیکن یو کیپ آن انوینٹنگ کہ یہ اگین اینڈ اگین 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 اینڈ اگین ہو رہا ہے، تو اور وہ باز نہیں آ رہے اس سے، تو اس صورت میں ہمارا ان کے ساتھ کیسی ایسوسیشن ہونی چاہیے، کیسا پھر وہ ایکسپیکٹ کرے کہ بیوی جو ہے وہ ہر وقت کچن میں بھی، گھر میں بھی، بیڈ پہ ہر وقت اویلیبل رہے، بہت خوش مزاجی کے ساتھ پہلے کی طرح چیزیں ساری چلتی رہیں، اور یہ کوئی اتنی زیادہ سوے چیز نہیں ہے. اس صورت میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے جبکہ آپ کے بچے بھی ہوں اور آپ نے ایک لمبا عرصہ اپنے شوہر کے ساتھ گزار چکے ہیں، اور آپ میں بظاہر کوئی ایسی کوئی برائی، کوئی خرابی فزیکلی نہیں ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، اور ہر طرح سے آپ کے اندر کمپیٹیبلٹی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی؟ دیکھیں بات یہ کہ جب ہسبینڈ وائف میں کوئی بھی چیلنج ہوتا ہے نا، اس میں جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے برداشت کیا اور پھر اس کے بعد حالات بہت زیادہ خراب ہو گیا، جب خراب ہو گئے تو پھر اب میں کیا کروں، اب میں کس طرح سے جاؤں، تو میں ہمیشہ یہ پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کہیں پہ جب آپ کے حالات خراب ہو رہے تھے تو آپ نے اپنی سکل بلڈنگ کیسے کی، یعنی دعائیں کون کون سی کی، ٹھیک ہے، حفاظت اپنی کہاں سے حاصل کی، اور سکل بلڈنگ کیا کی، کیونکہ ہم سکل بلڈنگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جب ایک پروسیس میں ہم تھوڑی دیر کے لیے پاز بھی کرتے ہیں، میرے پاس اگر کوئی آگے مجھے کہتا ہے کہ جی ہمارا یہ مسئلہ تھا اور ہم اتنے عرصے کے لیے سیپریٹ ہوئے اور جب ہم دوبارہ ملے تو پھر ہماری جنگ شروع ہوگی، پھر ہمارے مسئلے ویسے ہی شروع ہوگے، بیکاز وہ جو آپ کے مسئلے تھے اس میں آپ لوگوں نے اس مسئلے کو حل کیسے کیا. اب یہ آپ جو مسئلہ بتا رہی ہیں انفیڈیلٹی کا کہ جی ہسبینڈ جو ہے وہ بار بار اسی مسئلے میں چلے جاتے ہیں، تو اس میں حدیث یہ یاد رکھیں کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا. اگر ایک مسئلہ آ رہا ہے آپ نے اس کو اور وہ تھوڑی سی معافی تلافی ہوئی، پھر دوبارہ آ رہا ہے، پھر دوبارہ آ رہا ہے، دیٹ مینس یا تو وہ مسئلہ ٹھیک ہونے والا نہیں، تو ظاہر ہے آپ کو اپنی فیملی کو، اپنے بڑوں کو انگیج کر کے اس کو کسی حل کی طرف لے کے جانا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ تو نہیں ہو رہا کہ اس نے معافی تلافی زبانی کلامی کی اور پھر آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا لیکن کوئی سکلز نہیں بلڈ کیے. تو یہ سکل بلڈ کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں. اپنے اون پہ آپ کیسے اتنے ڈیفیکلٹ چیلنج کو جو ہے وہ ایڈریس کر پاتے ہیں نا. آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک انسان کیوں انفیڈیلٹی میں جاتا ہے. اکثر اوقات جو انفیڈیلٹی کا ہمارا ایک سیشن ہوا تھا اس میں نے بات بھی کی تھی کہ لوگ بیوی کو کہتے ہیں تم ڈریس اپ زیادہ ہو، تم اس کے لیے خوبصورت لگو، تم اس کو ٹائم زیادہ دو، شاید اس وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ وجہ ہو. کئی دفعہ اس انسان کی اپنی کوئی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں اور اس کو کوئی بھی ایڈریس نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بہت اچھے سے الیبوریٹ کر دیا، لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ بھی ہے کہ جو ہسبینڈ ہوتا ہے نا، اچھا یہ ایک مشکل ٹاپک ہے اور شاید اور طرف کانورسیشن چلی جائے. مردوں کی جو ایک فطری نیڈ ہوتی ہے نا، سیکشل نیڈ یا انٹیمیسی کی نیڈ، وہ عورت سے کافی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور جب مرد انفیڈیلٹی میں مبتلا ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی بیوی ہی کا کوئی قصور ہو. ہمارے معاشرے میں جو وکٹم شیمنگ کی بھی بڑی زیادہ نوعیت رہی ہے، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ مطلب آپ کے ہسبینڈ میں یہ زیادہ یہ فطری جذبہ زیادہ ہے یا ان کی نیڈ زیادہ ہے، تو ایک جو چیز ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے کہ اگر کسی ایک خاتون کے ساتھ مبتلا ہے تو وہ اس کو کسی پراپر طریقے سے آگے لے کے جایا جائے. لیکن اگر وہ ملٹیپل خواتین کے ساتھ مبتلا ہیں تو پھر جیسے میم نے کہا کہ کسی بڑے کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے، کسی بڑے کو سمجھانے کی ضرورت، کسی بڑے کے آگے آنے اسٹیپ ان کرنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے. ایسے ہی ہے بالکل. ہم ایک گھر میں
مطلب 2 بیویاں رہتی ہیں میرے ہسبینڈ کی، بڑی اور میں بھی، تو اس کی وجہ سے گھر کا ماحول بڑا ٹاکسک ہے. 2 اس کے بچے ہیں، 2 میرے ہیں، تو یہ میرا معاملہ کچھ بہت زیادہ ہے، شاید یہاں کور نہ ہو پائے. ایک بات میں ذرا کہنا چاہوں گی، جن حضرات کو 2 شادیاں کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے تو پہلے ان کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر آپ 2 بیویوں کو الگ الگ کچن پرووائڈ نہیں کر سکتے تو آپ کسی طور پہ انصاف نہیں کر سکتے. اس گھر کا ماحول ٹاکسک ہونا ہی ہے جہاں 2 بیویاں ایک کچن شیئر کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو جن حضرات کو بہت زیادہ شوق ہے وہ اپنے وسائل اور انصاف کی کس لیول تک وہ ان دونوں رشتوں کو پہنچا سکتے ہیں وہ ضرور دیکھیے. جزاک اللہ خیرن کثیرا، ایکسلنٹ سیشن. فرسٹ آف آل تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میم کنول اور میم بیلا سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آئی وانٹ ٹو اسٹے پازیٹیو ان ایوری تھنگ آئی ڈو ان مائی لائف. میرا مین پرابلم یہ ہے کہ آئی کیپ آن ٹالریٹنگ تھنگس، اور پھر ایک سیچوریشن لیول پوائنٹ آ جاتا ہے میرا، اور پھر آئی بسٹ اوپن، اینڈ جو بھی میں نے ٹالریٹ کیا ہوتا ہے پھر وہ بھی سارا اسپوائل ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹ کیپس ہیپننگ ٹو می آن اینڈ آن. اچھا، السلام علیکم. میں ایک چیز یہاں پہ کہنا چاہوں گی. دیکھیں، یہ جو فری سیشنز لینے کا جو ہم اتنی ایفرٹ کرتے ہیں اور اس میں ہر بات کلیئرٹی سے بتاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ ان بیسکس کو ٹھیک کریں. جو چیز آپ کو فری میں مل رہی ہے اس کو پہلے ٹھیک کریں، اور پھر آپ کو کوئی چیلنج آتا ہے تو پھر مزید اور اتنا فری کنٹینٹ اویلیبل ہے اس پہ جائیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کوئی 1 to 1 الگ سے سیشن لیں گے تو وہی بات ہے کہ اس میں شاید ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ دوسرا انسان کیسے ٹھیک ہو جائے. اگر آپ کسی سے بات بھی کریں گے نا 1 to 1، چاہے مجھ سے کریں، چاہے سسٹر بیلا سے کریں، یا اور ایکسپرٹس کے پاس بھی جائیں، تو وہ آپ کو پھر دوبارہ یہی باتیں بتائیں گے جو ہم سیشنز میں بتا رہے ہوتے ہیں. تو اٹس آلویز بیٹر کہ پہلے جو کچھ آپ سیکھیں اس میں سے چیک لسٹ بنائیں اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. اور پھر ٹھیک ہے، کوئی سلیکٹڈ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کا چیلنج بہت ہی بڑا ہوتا ہے، جن کو کوئی ہیلپ ریکوائرڈ ہوتی ہے.